بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ جی گائز، میری طرف سے آپ سب کو دوسری سحری بہت بہت مبارک ہو۔ جی گائز، آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو جو ہے جیسے جیسے رمضان گزرتا جائے گا آپ کو ہر روزے کی عبادات کے بارے میں آگاہ کروں گی، نالج دوں گی، آپ اس پر عمل کیجیے گا اور میں بھی کروں گی۔ جی تو آج کا ٹاپک ہے تیسرے روزے کی عبادت اور اس کے وظائف۔ جی گائز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا 70 گنا زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ تو جی، نیکی کی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اسے آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ گائز موسٹ پاسبل اگر آپ میری ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھیں گے تو جو ہے نا آپ تک میری تمام ویڈیو نہیں پہنچ پائے گی، آپ تک میرے تمام وظائف نہیں پہنچ سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ اس پر عمل بھی نہیں کر سکیں گے۔ گائز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ رمضان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے ایک عبادت کا۔ تو اگر آپ اس کو کر رہے ہیں تو آپ اس سے عبادت سمجھ کر بھی کیجیے گا، اور جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں اگر آپ کے حق میں بہتر ہوئی تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی دعا رد نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ انسان کے حق میں بہتر ہو۔ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں، سم ٹائم ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ دعا تو ہماری قبول ہی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو جی گائز، اللہ تعالیٰ قبول ضرور کرتا ہے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین عطا کرنا چاہتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور جو دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر ہے وہ رکھ لیتے ہیں ہمارے لیے، جو ہمیں قیامت کے دن ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگیں، اور جو ہے نا اچھی اور جائز دعائیں اور اپنے لیے بہترین مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو جی، ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے روزے کی عبادات اور وظائف کی طرف، کہ آپ نے تیسرے روزے میں 5 نمازوں کے بعد کیا کیا پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے۔ آپ جب بھی یہ نام اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، یہ وظائف جو ہیں پڑھیں گے تو اس کو مکمل یکسوئی کے ساتھ پڑھیے گا، اور دھیان رکھیے گا اس بات کا کہ اول و آخر آپ درود شریف ضرور پڑھ لیجیے گا۔ وظائف کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ میری نیکسٹ نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ میرے ویڈیو سے انٹرٹین بھی ہو سکیں اور نالج بھی حاصل کر سکیں۔ جی گائز، تو تیسرے روزے میں جو آپ لوگوں نے نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے یا حافظو، آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے آپ اس کو انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن آپ نے اسے 100 مرتبہ مکمل یکسوئی کے ساتھ اول واحد درود شریف کے ساتھ آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ اور یا حافظو کا مطلب ہوتا ہے اے حفاظت کرنے والے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے ہر بلا سے، ہر مصیبت سے۔ ہاں جی، بعد نماز ظہر کا جو وظیفہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے جو آپ پڑھیں گے، وہ ہے جی یا ناصرو۔ اسے بھی آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے اول واحد درود شریف کے ساتھ اور آنکھیں بند کر کے، جس کا مطلب ہے کہ اے مدد کرنے والے۔ بے شک ویورز، آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ جب بھی کوئی بھی مدد مانگتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں تو یقیناً اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ تو جی گائز، آپ نے یہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے پریشانی کا جو بھی حل ہے اس کی دعا مانگے، اس کی جو بھی پریشانی ہے، مشکلات میں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ جی، بعد نماز عصر جو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے یا باسطو، اسے بھی آپ نے بالکل اسی طرح 100 مرتبہ اول واحد درود پاک اور مکمل یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے مال میں بہت زیادہ برکت دے گا، آپ کی روزی میں برکت ہوگی، اور آپ کسی کے محتاج انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے کبھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے ایک طرف کہ اگر آپ صبح کے ٹائم آسمان کی طرف منہ کر کے 10 مرتبہ اس اسم کو پڑھ کے منہ پہ ہاتھ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بہت زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو گائز، چاہے آپ اس کو عصر کے بعد پڑھ لیں یا پھر آپ صبح کے ٹائم کسی بھی وقت جب اٹھتے ہیں یا پھر فجر کی نماز کے بعد جب اٹھتے ہیں تو آسمان کی طرف منہ کر کے 10 مرتبہ اس کو پڑھیں اور منہ پہ ہاتھ پھیر لیں، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جی ویورز، تو تیسرے روزے میں جو آپ نے وظیفہ
वजीफ़ा करना है वो बाद नमाज मगरिब पे वजीफ़ा करना है, वो है जी आयतुल कुर्सी का 11 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। कहते हैं कि आयतुल कुर्सी जो है वो आपको तमाम बलाओं से, तमाम टेंशनों से, तमाम बुरी आफ़तों से महफूज रखती है। आप ये भी कहा जाता है कि जब कहीं बाहर निकलें तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आप अपनी कोई चीज़ संभालते हो और उस पर एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के फूँकते हो, चाहे वो अपने आप पर, कि अपने किसी बच्चे पर या मतलब अपनी किसी चीज़ पर, तो अगर एक दफ़ा पढ़कर फूँकते हो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इस चीज़ की हिफ़ाज़त करो। अगर आप उसको 3 दफ़ा पढ़ के फूँक देते हो तो अल्लाह ताला ख़ुद उस चीज़ की हिफ़ाज़त फरमाता है। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो जी मगरिब के बाद आपने 11 मरतबा आला व दुरूद पाक के साथ इस आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा जो है वो करना है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी जो है वो तमाम मुसीबतों से और तमाम बलाओं से, आफ़तों से हिफ़ाज़त फरमाए। हाँ जी, हमारा जो लास्ट जो वजीफ़ा है और जो इशा की नमाज़ के बाद का वजीफ़ा है जी, वो है दुआए गम का वजीफ़ा। जब आप किसी टेंशन में, परेशानी में होते हैं, ज़ाहिर है ये ज़िंदगी है तो इंसान के साथ परेशानियाँ भी हैं और इंसान परेशान ज़रूर होता है। ज़िंदगी जारी है तो फिर परेशानियाँ भी जारी हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंसान बहुत ज़्यादा दुःख में होता है, परेशानी में होता है, तो उस वक़्त ये दुआ जो है ये बहुत काम आती है इंशाअल्लाह। लेकिन अभी अगर इस इशा के बाद अब इस दुआ को पढ़ेंगे तीसरे रोज़े में तो अल्लाह ताला जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो परेशानी और दुःख जो है वो आपका इंशाअल्लाह दूर करेगा। जी, तो एक दफ़ा इस दुआ को सुन लीजिए। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन। अल्लाह ही अल्लाह और मेरा रब है, मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। जी गाइस, तो ये थे मेरे वज़ाइफ़ और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।